اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ولادت ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عقیلے بنی ہاشم ہے۔ اس عقیلے کے لفظ میں جو تا استعمال کیا گیا ہے، یہ تا تانیث کا تا نہیں، یہ تا مبالغہ کی علامت ہے، یہ تا مبالغے کی نشانی ہے۔ یعنی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عقل مندی کے انتہا درجے پر فائز تھی، عاقلہ تھی۔ اس اپنے معاشرے میں، اپنے زمانے کے اس معاشرے میں اس عقل مندی کے انتہا درجے پر فائز تھی۔ اور نہ صرف زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم، بلکہ امام حسین علیہ السلام بھی عقیلہ بنی ہاشم قرار پائے اسی وجہ سے کہ وہ بھی انتہائی عقل مند تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا امام سجاد علیہ السلام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے کہ انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فہمۃ غیر مفہمہ۔ آپ حمد الہی سے بحمد اللہ آپ عالمہ ہیں، ایسی عالمہ جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ فہمہ ہیں، ایسی فہمہ جس نے تفہیم نہیں کی۔ وہ جو کسی سے علم دریافت کیے ہوئے عالمہ، وہ جو کبھی کسی سے فہم دریافت کیے ہوئے بغیر فاہمہ قرار پائی۔ اور پھر وہ خطبہ بیان فرمایا کہ دربار یزید میں خطبہ دے کر دربار یزید کو لرزہ کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔ اور کیوں نہ اس بلند مقام پر فائز ہو، انتہائی صبر، انتہائی عظمت کے ساتھ اس کاروان کو انہوں نے سالاری کی اور منزل مقصود تک پہنچایا۔ اور اس کی بہترین مثال، اس عقیلے بنی ہاشم ہونے کی بہترین مثال اور مظاہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پیش کیا۔ کہاں پر؟ دربار یزید میں، جب یزید نے پوچھا اور یزید نے کہا کہ کیف صنع اللہ، کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ جو خدا نے کیا وہ نہ دیکھا؟ کہ کیا بڑا ظلم کیا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ پلٹ کر نہ کہا کہ نہیں ظلم نہ ہوا، اور یہ بھی پلٹ کر نہ کہا کہ اچھا ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ خدا سے ہم تک پہنچا ہے وہ محض زیبائی ہے، وہ محض جمال ہی ہے، جمال کے سوا میں نے دیکھا ہی نہیں کچھ اور۔ یہ ہے عقل مندی کے انتہا کہ اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، جو بھی صبر اور جو بھی مصیبت اور مشکل ان تک پہنچ رہی ہے، خدا کی طرف سے امتحان سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس امتحان میں کامیاب دیکھ رہے ہیں اور اسے جمال دیکھ رہے ہیں، اسے جمیل دیکھ رہے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم بھی اپنی مشکلات کو سہ سکے، اس پر صبر کر سکے اور اپنی مشکلات کو جمیل اور جمال دیکھ سکے، اس پر صبر کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ رزقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔